تمہاری نبوت کا زمانہ ہو، اے ادریس جب تمہاری نبوت کا زمانہ ہو، اے موسیٰ تم بھی سنو جب تم بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر جاؤ، اس وقت تمہیں نبوت کا تاج تمہارے سر پر ہو، کتاب و حکمت سے بھی نواز دیا ہو، اس وقت این تمہارے اس شباب کی حالت میں اے موسیٰ میرا حبیب جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے وہ تمہاری اس عین شباب کی حالت میں تشریف لے آئے تو موسیٰ اپنی نبوت کے تاج کو بھی اتار دینا اور اپنی کتاب کو بھی چھوڑ دینا، میرے حبیب کی پیروی کر لینا، اسی میں بھلائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ایسے ہی نہیں کسی نے لکھ دیا، ایسے تو نہیں لکھ دیا۔ لوگ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، نہیں تو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، علماء سے پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کا، علماء سے، صاحب تقویٰ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس، اولیاء سے راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے اس سارے جلسہ میں یہ خطاب فرمایا، خطاب کیا کہ جب میرا نبی آ جائے اپنی شریعت کو چھوڑ دینا ان کے تابع ہونا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جلسہ جو تھا یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے تھا، سرکار علیہ السلام کی عظمت کے لیے، سرکار علیہ السلام کی نبوت بتانے کے لیے، سرکار علیہ السلام کی خاتم النبیین ہونے کا کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں اور جس کے زمانہ میں بھی آ جائیں، ہیں آخری نبی لیکن جس کے زمانہ میں، تو پھر ہوا کیا؟ سامنے اقرار کر دیا۔ اللہ رب العزت خالق کائنات نے صاف فرمایا لا تؤمنن به ولا تنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلك اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں کہ اقرار کرو اور یہ جو باری ذمہ ہے اس کو قبول کرو۔ مفہوم بتا رہا ہوں، سب نے کہا اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم اقرار کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، بالکل۔ رب ذوالجلال نے کہا کہ تم وعدہ کرتے ہو تو تمہارے ساتھ میں بھی وعدہ، میں بھی تمہارے ساتھ، تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ گواہی انبیاء سے بھی لی اور رب ذوالجلال بھی گواہ ہے۔ بے شک بے شک۔ ارے بات تو سننے والی یہ ہے، سمجھنے والی یہ ہے کہ رب وہ گواہی کس کی دے رہا ہے اور انبیاء جو ہیں وہ کس کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ساری گواہی کس بات کی ہے؟ یہ اس بات کی ساری گواہی ہے کہ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا کہ جس زمانہ میں بھی، جس نبی کی شریعت میں، جس نبی کی رسالت کے زمانہ میں میرا حبیب آ جائے سب کو اپنی شریعتوں کو چھوڑ کر میرے حبیب کی شریعت کو اپنانا ہے۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وقت گزرتا گیا، آدم آئے، نوح آئے، ادریس آئے، یحییٰ آئے، زکریا آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، ہارون آئے، عیسیٰ آئے، 1,24,000 آئے اور چلے گئے۔ خاتم النبی سب کے بعد میں آئے۔ رب ذوالجلال نے وعدہ لیا تھا جس کے زمانہ میں آئے گا، لیکن آئے سب کے بعد، سب کے بعد آئے۔ وعدہ لیا تھا کہ جس کے زمانہ میں آئے، کسی کے زمانہ میں آئے۔ اب قیامت کے دن انبیاء سوال کر سکتے ہیں رب ذوالجلال تو نے وعدہ لیا تھا کہ جس کے زمانہ میں آ گیا میرا حبیب، کسی کے زمانہ میں نہیں آیا۔ اور رب ذوالجلال نے یہ بھی وعدہ دیا کہ ایمان بھی لانا اور ان کی امداد بھی کرنا۔ ہم مختصر کرتے چلتے ہیں، بہت مختصر۔ شب معراج کی شب، جو آج کی شب جو ہے، جب حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ کی سرزمین سے براق پر تشریف فرما ہوئے اور سفر شروع ہوا، بہت مختصر، تو حضور علیہ السلام جب بیت المقدس میں پہنچتے ہیں
تو وہاں پہ سواری کو باندھ دیا جاتا ہے 1,24,000 جتنے بھی انبیاء کرام تھے کم و بیش سارے کے سارے وہاں پہ تشریف فرما تھے. اور جبریل امین نے اذان پڑھی. انبیاء کرام جو ہے جتنے تھے انہوں نے صف درست کی. آقا علیہ السلام کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا گیا. حضور علیہ السلام آگے تشریف لے آئے. سبحان اللہ. کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصیٰ دی مسجد وچ. امام الانبیاء قطار مسکرا امام الانبیاء حضور علیہ السلام آگے تشریف فرما ہوئے. اقامت ہو گئی, اذان ہو گئی, نماز شروع ہو گئی. اب سارے انبیاء کرام حضور علیہ السلام کی اقتداء میں کھڑے ہیں. آدم علیہ السلام بھی پیچھے ہیں, نوح علیہ السلام بھی پیچھے ہیں, ادریس علیہ السلام بھی پیچھے ہیں, یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,23,000 یا 24,000 جتنے بھی انبیاء کرام تھے اس رات کو یعنی 27 رجب المرجب کی شب کو رات کو اور صبح کا وقت تھا, فجر کی نماز کا وقت تھا. آقا علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور پیچھے صف در صف جتنے انبیاء کرام تھے وہ کھڑے تھے. آقا علیہ السلام نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی. انبیاء کرام نے پیچھے سے امام الانبیاء کی ابتدا کی. نماز کا وقت شروع ہو گیا. پہلی رکعت پڑھی گئی, دوسری رکعت پڑھی گئی. جب دوسری رکعت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی تھی, اتحیات میں بیٹھے ہوئے تھے, امام الانبیاء بھی بیٹھے ہوئے تھے, جتنے نبی تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اتحیات پڑھنا شروع کر دیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. ایک ایک نبی نے یہ جملے دہرائے, ایک ایک نبی نے اللہ رب العزت کے کائنات کی وحدانیت کا بھی اقرار کیا. ایک ایک نبی نے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا بھی اقرار کیا. پتہ یہ چل گیا کہ رب ذوالجلال نے ارواح انبیاء سے جو وعدہ لیا تھا اس کا وقت آ گیا. آج کی رات, آج کی شب رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو وہ انعام عطا فرمایا جس کا اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. امام الانبیاء مصلی امامت میں بیٹھے ہوئے اتحیات پڑھ رہے ہیں. سارے انبیاء نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. رب ذوالجلال کے اس وعدے کو پورا کر دیا. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, غلام ہے رسول کے غلام ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر. بس آخری بات, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. جو شروع میں نے پڑھا تھا قرآن کی فرقان حمید کیا مبارکہ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا, اسی بات پہ واپس. پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے ہر نقص سے جو اپنے محبوب بندہ خاص کو سیر کے لیے رات کے تھوڑے سے حصے میں. سرکار مکہ المکرمہ سے براق کے تشریف فرما ہوئے بیت المقدس میں, اور وہاں سے جبریل بھی ساتھ ہیں. آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہ جبریل رہ گئے, براق رہ گیا. آگے رف تھا, رف جو ہے وہ عرش تک, عرش پہ جا کے رف بھی رہ گیا. ختم ہوگی بات.
جبریل کی رفتار جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی، براق کی رفتار بھی ختم ہو گئی، رف رف کی رفتار بھی ختم ہو گئی. لوگوں نے نہ سمجھا، آج تک جو گستاخ ہیں انہیں آج تک نبی پاک علیہ السلام کی رفتار کا پتہ نہ چل سکا کہ رب ذوالجلال نے سرکار علیہ السلام کی رفتار کو خود بیان کیا. جب چڑھنے کا وقت آیا تو رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. جب دل کی طاقت کی بات آئی تو رب ذوالجلال نے خود اعلان فرمایا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. جب بولنے کی طاقت کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے خود اعلان فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. اتنی طاقتوں کا اعلان کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے اب اعلان فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. رب ذوالجلال بھی ہر نقص ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور میرے مصطفیٰ بھی بے عیب ہے. رب ذوالجلال نے جانے والا ہے، مصطفیٰ لے جاؤ. سبحان اللہ. رب ذوالجلال نے جانے والا ہے، مصطفیٰ جانے والا ہے. سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے جناب محترم حافظ امجد جوید نقشبندی صاحب جو اپنے بہت ہی خوبصورت انداز میں آج معراج کی سیر کا منظر میں پیش کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آنے جانے کو سفر نہیں سیر کہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ دنیا سے لے کے لامکان تک اور واپس، کہ جب واپس پہنچے تو بستر بھی گرم تھا اور زنجیر بھی ہل رہی تھی. کہ جیسا انہوں نے فرمایا ہے کہ لوگ ان کی رفتار کو نہیں سمجھ سکے کہ ہمارے نبی کی جس کی سیر اتنی تیز، اس کا سفر کتنا تیز ہوگا. اب میں بھی ایک حدیث کا مختصر مفہوم آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ جو مانگنا ہے آج مانگ لو. حضرت عائشہ نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق سے مشورے کی اجازت طلب کی اور واپس آ کر کہا یا رسول اللہ معراج کی رات آپ کے اور اللہ عز و جل کے قربت خاص میں جو راز کی کچھ باتیں ہوئی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرائے. کہا کہ میرے یار نے مجھ سے پوچھا تو پوچھا بھی کیا، علم پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سنو، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ جو شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں. سبحان اللہ. اس شعر کے ساتھ میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے اور آپ کے بہت پیارے علامہ مولانا غالب حسین اکبر چشتی صاحب کو کہ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ.